اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مجھے پوری امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے الف کے اوپر، یعنی ہم نے الف کا قاعدہ سمجھنا ہے، جو کہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، کیونکہ الف کا استعمال تقریباً ہر لفظ میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ کچھ حروف ہیں قرآن پاک کے اندر جو ہر حال میں ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے۔ ان حروف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پھر پیش آ جائے، ان کو ہمیشہ موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کی تعداد 7 ہے، اور ان حروف کو تجوید کی زبان میں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ یا پھر حروف استعلاء، دونوں ناموں سے ان کو پکارا جا سکتا ہے۔ اور ان حروف کو یاد کرنے کے لیے علماء نے آسانی کے لیے ان کو آپس میں جوڑا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، خصوا یعنی خوا اور سواد، پھر آگے ضعتن یعنی ضاد، غین اور طا، اور اسی طرح عض یعنی قاف اور ضا۔ تو ان حروف کو آسانی کے ساتھ یاد کرنے کے لیے ان کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، خصوا، ضعتن، عض۔ اب ان کے بعد بات کرتے ہیں باریک حروف کی۔ تو ناظرین، ان 7 موٹے حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ سب باریک پڑھے جائیں گے۔ جیسے یہ ٹیبل دیکھیں، اس میں جو یلو نشان والے حروف ہیں وہ موٹے پڑھے جانے والے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی تمام حروف باریک پڑھے جائیں گے۔ اور ان حروف کو تجوید کی زبان میں کہا جاتا ہے حروف استفال یا پھر حروف مستعلیٰ، یعنی دونوں ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے، حروف استفال یا پھر حروف مستعلیٰ۔ امید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قرآن پاک کے حروف تہجی میں سے 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہر حال میں ہمیشہ پر یعنی موٹا ہی پڑھا جائے گا، اور باقی جتنے بھی حروف بچتے ہیں ان سب کو باریک پڑھا جائے گا۔ لیکن ناظرین، اب اس کے بعد اگلی بات سمجھیں، ان باریک حروف میں سے الف کو کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جائے گا۔ ناظرین، میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات آپ کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ کب ہم الف کو موٹا پڑھتے ہیں اور کب باریک پڑھتے ہیں۔ آج تک ہم نے اس بات کا خیال ہی نہیں کیا کہ کب الف کو باریک پڑھ رہے ہیں اور کب کس لفظ میں الف موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کب ہوگا اور کیسے ہوگا۔ تو ناظرین، جب حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جن کو موٹا پڑھا جائے گا، وہ 7 حروف اگر الف سے پہلے آ جائیں تو الف کو بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ ان 7 موٹے حروف میں سے کوئی بھی حرف الف سے پہلے آ جائے گا تو ہم الف کو بھی موٹا ہی پڑھیں گے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلیں قرآن پاک سے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ اچھے سے بات سمجھ آ جائے۔ یہاں اس آیت میں دیکھیں، پارہ نمبر 6 سورہ النساء، آیت نمبر 154، منہم میثاقا غلیظا۔ یہاں اس الف سے پہلے قاف ہے اور اس الف سے پہلے ضا ہے، یعنی یہ دونوں حروف حروف مستعلیہ میں سے ہیں جن کو موٹا پڑھا جائے گا۔ تو اب آپ اس کی تلاوت دوبارہ سنیں کہ جب ہم قاف کو یا ضا کو پڑھیں گے تو ساتھ میں الف بھی موٹا ہی پڑھا جائے گا، جیسے میثاقا غلیظا، میثاقا غلیظا۔
تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے قاف کو پڑھا تو الف بھی ساتھ میں موٹا ہی پڑھا گیا، اور جب ہم نے وا کو پڑھا تو الف بھی ساتھ میں موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ اسی طرح جب الف سے پہلے حروف استفال یعنی باریک پڑھے جانے والے حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم الف کو بھی باریک ہی پڑھیں گے۔ اس کو بھی مثال سے سمجھتے ہیں۔ اسی آیت کے شروع میں دیکھیں وَرَفَعْنَا، اور پھر یہ لفظ دیکھیں بِمِيثَاقِهِمْ، ان میں یہاں الف سے پہلے نون ہے اور یہاں الف سے پہلے سا ہے، تو یہ دونوں حروف باریک پڑھے جانے والے حروفوں میں سے ہیں۔ تو جب ہم ان کو باریک پڑھیں گے تو الف کو بھی باریک پڑھا جائے گا، جیسے وَرَفَعْنَا بِمِيثَاقِهِمْ، یعنی نون کی آواز کے بعد اور سا کی آواز کے بعد جو آ کی آواز نکلتی ہے، اسی طرح قاف کے بعد اور وا کے بعد جو آ کی آواز نکلتی ہے، الف کی آواز، اس کو ہم نے موٹا اور باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر الف سے پہلے موٹے حروف ہوں گے تو آ کی آواز موٹی ہوگی، اور اگر باریک حروف ہوں گے تو الف کی آواز باریک ہوگی۔ تو ناظرین مجھے پوری امید ہے آپ کو الف کے قاعدے کی مکمل سمجھ آ گئی ہوگی کہ کب ہم نے الف کو موٹا اور کب باریک پڑھنا ہے۔ تو ناظرین اگر یہ میری کوشش آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور پھر اس ویڈیو کو اپنے تمام جاننے والوں تک لازمی پہنچائیں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔